یسوع المسیح کی صلیبی موت کے وقت ان کے لب مبارک سے نکلنے والے 7 سنہری جملے، جنہیں صلیبی کلمات بھی کہا جاتا ہے، اپنے اندر زندگی، معافی، شفا، بحالی، شفایت اور مافوق الفطرت قوت اور قدرت کو رکھتے ہیں۔ آئینی کلمات میں سے چوتھے کلمے پر ہم دھیان گیان کریں۔ اس کلمے کا وقت تقریباً دوپہر 2 بجے بتایا جاتا ہے۔ اس کلمے کی نوعیت ایک سوال ہے اور اس کا مضمون کفارہ یا جدائی ہے۔ اس کلمے کا عدد 4 اور 4 کا عدد زمین کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح لکھا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ حوالہ متی 27 باب 46 آیت۔ یہ کلمہ خدا سے ایک سوال کی نوعیت رکھتا ہے۔ یہ کلمہ اپنے اندر بڑی بے چینی، اضطراب، کمزوری اور شکوے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کلمے سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے، اور چھوڑ دینے کا مطلب الگ ہونا، منہ موڑنا، رفاقت ٹوٹ جانا، علیحدہ ہونا، جدا ہونا، اور باپ اور بیٹے کے درمیان علیحدگی ہونا۔ وہ دو جو کبھی ازل سے ابد تک اکٹھے رہے اور جدا نہ ہوئے، لیکن صلیب پر باپ اور بیٹے میں علیحدگی دیکھتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، کیونکہ یہ ایک الہی بھید ہے۔ یاد رکھیں، خدا انسان کو صرف اور صرف گناہ کی وجہ سے چھوڑتا ہے، اور یسوع کو چھوڑے جانے کا مقصد، سبب صرف اور صرف گناہ تھا، جو پوری دنیا کا گناہ اس کے سر پر لاد دیا گیا۔ اس بات کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ خدا اور انسان کے درمیان جدائی کی دیوار پیدا کر دیتا ہے، اور خدا اسے اس وقت تک چھوڑ دیتا ہے جب تک کہ گناہ کو دور نہ کیا جائے، اور اسی الہی اصول کے تحت خدا نے مسیح کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ مسیح گناہ گار اور خدا کا نافرمان نہیں تھا، بلکہ بے گناہ تھا۔ بائبل اس بات کو ثابت کرتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسیح بے گناہ تھا تو پھر اسے کیوں چھوڑا گیا؟ اس کے چھوڑے جانے کی وجہ سارے جہان کے گناہ تھے، جو بے گناہ مسیح نے اپنے اوپر اٹھا لیے، اور ہمارا عوضی بنا، ہماری سزا خود اٹھانے کے لیے رضا مندی کے ساتھ تیار ہوا، اور ہماری خاطر گناہ گار بن گیا۔ مسیح کو چھوڑے جانے کی وجہ خدا کا قہر شدید تھا، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ خدا کے قہر شدید کو کون برداشت کر سکتا ہے، اور اسی خدا کے قہر شدید کو اس کا پیارا بیٹا برداشت کر رہا تھا۔ شاید یہی سبب تھا کہ خدا اپنے بیٹے کو اس قہر شدید کے نیچے دیکھ نہ سکا اور اپنے منہ کو موڑ لیا۔ یہ عدل کا تقاضا تھا کہ مجرم کو سزا ملے، اور خدا عادل اور منصف ہے۔ بے شک یہ بھی سچ ہے کہ مجرم تو در حقیقت ہم تھے، لیکن سزا اسے ملی تاکہ خدا کا انصاف قائم رہ سکے۔ شریعت میں یا پرانے عہد نامے میں آدمیوں کے گناہوں کی معافی بھیڑوں بکروں کی قربانی دینے سے ہوتی تھی۔ یہ طریقہ بھی خداوند ہی نے موسیٰ کے عوض رائج کیا تھا۔ اس نظام میں ہر روز اور سارا سال قربانیاں ہوتی رہتی تھی۔
ساری قوم کا کفارہ ایک خاص دن میں دیا جاتا تھا، جسے کفارہ کا دن یا یوم کپور یا یوم کفارہ کہتے تھے۔ اس کا تفصیلی حال احبار کی کتاب کے 16ویں باب میں درج ہے، اور یہ کفارہ در حقیقت روحانی طور پر مسیح کے کفارے ہی کو پیش کرتا تھا، اور یہ مسیح کے کفارے ہی کی ایک جھلک، شبیہ اور سایہ تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ پرانے نظام میں قربانیوں میں اور کفاروں میں بہت سارے نقائص، خامیاں اور کمزوریاں پائی جاتی تھی، لیکن مسیح کا کفارہ پرانے عہد نامے کے کفارے سے بہت بہتر اور کامل تھا، کیونکہ وہ قربانیاں ہماری مرضی سے دی جاتی تھی، لیکن یہ کامل قربانی اپنی مرضی سے دی جا رہی ہے تاکہ ایک کے بدلے دوسرا مارا جائے۔ یاد رکھیں کہ جو کوئی یسوع مسیح کے اس کفارے پر ایمان لا کر اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، وہ ہلاک ہونے سے بچ جاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ لیکن جو ایمان نہیں لاتا وہ نقصان اٹھاتا ہے اور اس پر خدا کا غضب قائم رہتا ہے۔ آئیں مسیح کے اس کفارے کو قبول کریں، اس پر ایمان رکھیں، اپنے گناہوں کو خداوند یسوع کے خون سے دھو ڈالیں جو ہماری خاطر موت کی سزا برداشت کرتا ہے۔ اس چوتھے کلمے کی روشنی میں خداوند کے کفارے کی قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں، اور اس کے چھوڑے جانے کے سبب سے آپ جو پکڑے گئے ہیں مسیح میں، اس کے پیار میں، اپنے ایمان میں مضبوط رہیں اور خداوند کے ساتھ ہمیشہ لپٹے رہیں۔ بلیسنگ ٹی وی آفیشیل نے آپ کے لیے 7 صلیبی کلمات کا اہتمام کیا ہے تاکہ آپ ان کلمات کو سنیں، سیکھیں، ایمان لائیں، برکت پائیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیپ واچنگ بلیسنگ ٹی وی آفیشیل۔ تھینک یو۔